اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لفظ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کا لفظ صرف دو کیٹیگریوں میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ذکر ہوا اور اس کے دوستوں کے لیے بھی ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت کے لیے خود مالک فرماتا ہے اپنی ذات پاک کے لیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یہاں مانا ہوگا کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ اور دوسرا یہی لفظ جمع کے اعتبار سے اولیاء، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اولیاء اللہ ہیں۔ تو یہاں جب لفظ بولیں گے ولی اللہ تو مانا ہوگا اللہ کے دوست، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ کوئی سانحہ گزرا، کوئی ہم سے بچھڑا، کوئی تلخ لمحات گزرے، جب ان کی یاد آئے گی تو اس پہ غم ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ اور آنے والا کو اندیشہ ہو، کوئی ڈر کی بات ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس کا تعلق جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ تو غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان کو گزرے لمحوں کا غم بھی کوئی نہیں، آنے والے لمحات کا ڈر بھی کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ میری دوستی کی لذت سے سرشار ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ ہے کون، ان کی علامت کیا ہے، وہ علامت بھی آگے خود بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی ان کے لیے شرط ولی کے لیے یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ کوئی کافر مشرک بد عقیدہ و بد دین جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ شوکدے اور کرامت میں فرق ہے۔ شوکدوں کی وجہ سے تو کسی کو ولی نہیں کہا جا سکتا۔ سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش قدس سر العزیز اور خواجہ خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے مقابلے میں وقت کے ٹاپ کلاس کے ہندو جادوگر آئے۔ انہوں نے آگ کے گولے بھی پھینکے اپنے جنتروں منتروں کے ذریعے، اور پھر آخر حد تک یہ کیا کہ ہوا میں اڑنے لگ گئے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کھڑاؤں لکڑی کے نالین کو حکم دیا تو وہ فضا میں اڑی اور اس کے سر پہ لگی، اور فرمایا کہ جس جوگ اور تپسیا کو کر کے تو نے یہ فن پایا ہے، یہ کمال تو میرے مالک نے میرے جوتوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ہوا میں اڑا ہے تو یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، اور وہ آپ کے گولے پھینک رہا ہے منہ سے تو یہ کوئی کرامت اور بزرگی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کو اللہ کا دوست مانا جائے۔ وہ مشرک تھے اور ان ولیوں کی نگاہ سے مشرک کا اسلام ہو گئے۔ تو ایمان والا ہونا اولیاء کے لیے، ولی کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ کافر و بد دین و بد عقیدہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب یہ وصف ہے اولیاء کا۔ یہ جو سوال ہے نا اولیاء اللہ کون، یہ ان کا وصف رب بیان کرتا ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ جو روزے ہیں جو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے، لعلکم تتقون،
روزے کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا عام الفاظ میں ہمارے یہاں معنی کیا جاتا ہے پرہیزگار۔ اب لفظ پرہیزگار کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے وہ تلی ہوئی اور گھی والی آئلی چیزیں نہیں کھاتا، کہتا میں پرہیز کرتا ہوں۔ شوگر کا مریض میٹھے سے پرہیز کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ نمک اور اس جیسی اشیاء سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ کس چیز کے پرہیزگار ہیں؟ کس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو ان کو پرہیزگار کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس سے رب نے روکا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو متقین، ایک تو دیکھیں روزے کو بیس قرار دیا گیا تقوی کی، اور روزے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ روکے رہنا۔ اور روزہ صرف یہی ہے جو ابھی ہم نے سحری بات کی اور افطاری میں پھر کھانا کھا لیں، یہ تو اس کی ظاہری صورت ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عطا بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اولیاء صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ روزہ کی روح یہ ہے کہ آنکھ اس چیز کو دیکھنے سے رکے جس سے رب رسول نے روکا ہے، کان وہ نہ سنے جس سے رب رسول نے روکا ہے، زبان وہ نہ بولے جس سے رب رسول نے روکا ہے، ہاتھ اس جانب نہ بڑھے جس سے اللہ رسول نے روکا ہے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اس طرف نہ جائیں کہ جن جگہوں پر جانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزہ رکھ کر بھی بے ہدا اور یا وگوئی سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں۔ پتہ چلا یہی تقویٰ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو پورا وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں صرف ہو جائے۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے کون سے بتائے جی؟ پنجواں دن ہے جناب، تو اس کے 500 سال کو بیٹھے رہتے یہ 5واں دن ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمندری سے بھی آگے کا سفر کر کے آئے۔ درس قرآن کا مطلب تو سبق یاد کرنا ہے نا۔ پہلی نشانی ولی کی کیا ہے؟ ایمان والا، اور دوسری کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگار۔ یہ کوئی نشانیاں نہیں ہے کہ ان کے کمر تک لٹکتے بال ہوں گے اور کانوں میں مورکیاں ہوں گی اور ہاتھوں میں چوڑیاں ہوں گی، ہاں جی، اور 15-20 انگوٹھیاں ہوں گی، 8-10 لوہے کے کڑے ہوں گے اور بھنگ کا کنڈا ہوگا اور آگ کا مچ ہوگا۔ یہ تو ولیوں کی نشانی نہیں ہے۔ الذین آمنوا، یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، وکانوا یتقون، وہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہی بس ان کو کہتے ہیں صالحین۔ ابھی میں نے ایک اور نام لے دیا، کیا کہتے ہیں جن کو؟ صالحین۔ جیسا کہ انعام یافتہ 4 طبقات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور صالحین کا وصف اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بیان کرتا ہے۔ یہ ممتاز کیوں ہیں؟ یہ الگ تھلگ کیوں ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، پھر جگ سے الگ تھلگ ان کی تعظیم کیوں، ان کا ادب کیوں، ان کا احترام کیوں، ان کے لوگوں سے ہٹ کے ان کی قبریں جو ہیں اس کو بصورت مزارات کیوں، اس پہ چادر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ون خود رب نے کی ہے قرآن میں۔ اللہ رب العزت فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر، عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے اور عصر سے مراد زمانہ محبوب بھی ہے۔ والعصر قسم ہے زمانہ محبوب کی، ان الانسان لفی خسر۔ اب اس میں سب انسان بیان ہو رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں، خسارے میں، خسران میں، نقصان میں، لیکن ساتھ ہی تخصیص کر دی۔ ہمارا پنجابی کا جملہ ہے کہ بنڈ کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سارے گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، اور صالحات وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ تو دیکھیں ہیں تو یہ بھی انسان پر اللہ نے تخصیص کر دی، اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ کفار کے لیے فرماتا ہے کہ یہ تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بڑھتا ہے، حالانکہ وصف انسانیت تو ان میں ہے نا جی۔ اور اسی حضرت انسان کے لیے نہ فرماتا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور پہاڑ کی قسم، بہاد البلد الامین، امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین صاف پر پیدا کیا۔
لیکن وہی رب فرماتا ہے کفار کے لیے کہ یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسانیت کے لیول پر وہی ہے جو ایمان والا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری والا ہے، وہی شرف انسانیت۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات ہے، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں تو کس بات میں باقیوں سے ممتاز ہے؟ تو بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، تو بھی پیتا ہے، جانور بھی پیتے ہیں، تو بھی سوتا ہے، جانور بھی سوتے ہیں، اور تمہیں بھی خواہش ہوتی ہے جیسے شادی شدہ اپنی بیوی سے خواہش پوری کر لی، تو جانوروں کے اندر بھی یہ تمہس موجود ہے۔ کون سی چیز ہے جو تجھے ممتاز کرتی ہے؟ کہا وہ بندگی ہے، سبحان اللہ، رب کی محبت ہے، وہ اللہ کی الفت ہے، اس کا قرب ہے، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ فرما برداری اور اس کی محبت کا انداز کیا ہے؟ سید العالمین، سید العابدین، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام فرماتے، مبارک مقدس قدمین شریفین متغرم ہو جاتے، جس کو کہتے قدموں میں سوزش کا آ جانا۔ ام المومنین سرکار طاہرہ طیبہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مومنوں کی وہ ماں جس کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا، مومنوں کی وہ مقدس ماں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو، میں کسی اور کے بستر پہ ہوں تو رب کا قاصد جبریل وہی لے کر وہاں نہیں آتا، لیکن جب میں صدیقہ کے آنگن میں ہوں تو رب کا قرآن وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایسی عظیم المرتبت اور ایسی جلوہ قدر ہستی ہیں حضور صدیقہ پاک کی ذات۔ تو یہ رمضان شریف میں ان کا یوم وصال یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، ماؤں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اور یہ تو ماں وہ ہے جن کی طہارت کی گواہی پہ رب نے پتھر نہیں بلائے، حضرت یوسف کی طرح بنگوڑے والا بچہ نہیں بولا، حضرت جنید کی طرح دودھ پیتا بچہ نہیں بولا، رب نے قرآن اتارا اور گویا یہ فرمایا حبیب ہم جائیں تو مدینے کے درخت اور پہاڑوں کے پتھر اور ہر ماں کی گود میں بیٹھا دودھ پیتا بچہ بھی صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دے، اور حبیب مسئلہ تیرے حرم کی عزت کا ہے۔ اب یہاں پتھر اور بچے نہیں بولیں گے، تیرا رب اس کی شان میں گواہی دے۔ حضور صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام